بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ ذکر کریں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا، اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا، یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا، اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیہ جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے یہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا، پھر ہم مکے سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمرو امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ عمرو بن امیہ ہے، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے یہ دے دے اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، خوش آمدید ہو میرے دوست، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیہ میں بہت سارے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور ڈر کے مارے یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا، اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا، تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मैंने कहा, ए बादशाह, क्या वो ऐसे ही है? उसने कहा, तेरा नाश हो ए अम्र, मेरी बात मान ले और उनका इत्तिबा कर ले, क्योंकि वो हक पर है और वो अपने मुखालिफों पर ऐसे गालिब आएंगे जैसे मूसा इब्न इमरान फिरऔन पर और उसके लश्कर पर गालिब आए थे। मैंने कहा, क्या तुम मुझे उनकी तरफ से इस्लाम पर बैत करोगे? उसने कहा, हाँ। फिर उसने हाथ बढ़ा दिया और मैं उनके हाथ पर बैत हो गया। फिर मैं अपने साथियों के पास बाहर आया तो मेरी राय बदल चुकी थी। अपने साथियों से मैंने अपना इस्लाम छुपाए रखा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम लाने के इरादे से मैं वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में मुझे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। वो मक्के से आ रहे थे। ये वाक़या फ़तह मक्का से कुछ पहले का है। मैंने कहा, ए अबू सुलेमान, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बात वाज़े हो गई है और ये आदमी यकीनन नबी है। अल्लाह की कसम, मैं उनके पास मुसलमान होने जा रहा हूँ। कब तक हम इधर उधर भागते रहेंगे? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं भी मुसलमान होने जा रहा हूँ। चुनांचे हम दोनों मदीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़कर मुसलमान हुए और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। फिर मैंने करीब होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इस शर्त पर बैत करता हूँ कि मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाए। आइंदा के गुनाहों के मुतालिक मुझे ख्याल नहीं आया। आपने फरमाया, ए अमर, बैत हो जाओ, क्योंकि इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाह को मिटा देता है और हिजरत भी अपने से पहले गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं।